السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 30۔ فقہ کی کتابوں میں نمازوں کے اوقات وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جس کے مطابق نماز فجر کا وقت صبح صادق سے، ظہر کا وقت زوال شمس سے، مغرب کا وقت غروب آفتاب سے، اور عشاء کا وقت شفق ابیض کے غروب ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور عصر حنفی اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ دو گنا ہو جائے۔ اصل تو یہی ہے کہ نمازوں کے اوقات درجہ بالا تفصیل کے مطابق معلوم کر کے ان پر عمل کیا جائے، لیکن آج کل گھڑی گھنٹوں کی ایجاد کی وجہ سے گھڑی کے مطابق نماز کے اوقات کی تخریج کی بھی ضرورت محسوس کی گئی ہے، اور علاوہ اس کے بلند بالا عمارتوں و ہر طرف روشنیوں کی وجہ سے ان اوقات کا درجہ بالا طریقے سے مشاہدہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے حسابی طریقے سے اوقات صلاۃ معلوم کرنا ایک ضروری امر ٹھہرا۔ پہلے بھی بتا چکے ہیں، مزید بطور خلاصہ ذکر کرتے ہیں کہ حسابی طریقے سے اوقات صلاۃ معلوم کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان اوقات میں سورج کون سے زاویہ ارتفاع یا زاویہ زیر افق پر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پہلے یہ معلوم کریں گے کہ اس وقت سورج کس زاویے پر ہے۔ فجر اور عشاء کی ابتدا تب ہوتی ہے جب سورج 18 درجے زاویہ زیر افق پر ہو، اور ایک قول کے مطابق 15 درجے پر ہو۔ گوئے کہ فجر اور عشاء کے وقت میں سورج کا زاویہ زیر افق تو ایک ہی ہے، البتہ فجر میں یہ طلوع آفتاب سے پہلے کا زاویہ ہے، اور عشاء میں غروب آفتاب کے بعد کا ہے۔ ہم پہلے جس حسابی مساوات اور کلیات کے ذریعے اوقات نماز کی تخریج کریں گے تو اس میں سمت الرأس سے بننے والے زاویے کی مقدار درج کی جائے گی، اور یہ بات سابقہ اسباق میں گزر چکی ہے کہ سمت الرأس اور افق کے درمیان 90 درجے کا زاویہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے صبح صادق اور نماز عشاء کے لیے مساوات میں زاویہ کی مقدار 90 جمع 18 مساوی 108 درج کی جائے گی، یعنی 108 درجے کا زاویہ درج کیا جائے گا۔ اسی طرح نماز مغرب اور طلوع آفتاب کے وقت سورج سمت الرأس سے 90.833 درجے پر ہوتا ہے، تو ان دو اوقات کے تخریج کے وقت زاویہ شمس 90.833 درج کیا جائے گا کلیہ میں۔ اسی طرح ظہر کا وقت زوال کے بعد، یعنی مکروہ وقت کے ختم ہونے کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ پس جب نصف النہار کا وقت آپ نے کلیہ سے معلوم کیا تو اس کے ساتھ ابتدائے ظہر بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صلاۃ عصر کے وقت زاویہ شمس روزانہ بدلتا رہتا ہے، تو اس کے بارے میں سبق نمبر 28 میں بتایا گیا ہے کہ اس خاص کلیہ سے روزانہ کی بنیاد پر عصر کا زاویہ معلوم کریں گے۔ اب آتے ہیں اوقات نکالنے کی طرف۔ حسابی طریقے سے نمازوں کے اوقات معلوم کرنے کے لیے بنیادی طور پر درج ذیل چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو اسکرین پر بھی یہ نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1، مطلوبہ مقام کا عرض البلد، اس کو B سے تعبیر کریں گے۔ نمبر 2، اس دن کا میل الشمس، اس کو D سے تعبیر کریں گے۔ اور نمبر 3، مطلوبہ وقت پر سورج کا زاویہ ارتفاع یا زاویہ زیر افق، اس کو A سے تعبیر کریں گے۔
باقی معیاری طول البلد، مقامی طول البلد، معیاری نصف النہار، اس کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ وقت نصف النہار معلوم کرنے کے لیے ضروری چیزیں ہے۔ وقت نصف النہار کے علاوہ باقی تمام اوقات کے لیے یہ کلیہ استعمال کریں گے۔ کاز انورس بریکٹ کاز اے منفی سائن بی سائن ڈی بٹا کاز بی کاز ڈی پھر بریکٹ بند تقسیم 15۔ سائنٹیفک کیلکولیٹر کے ذریعے کلیہ حل کرنے کے لیے اس کلیہ کو مزید بھی آسان لکھا جا سکتا ہے تاکہ ایک ہی بار سارا کیلکولیشن ہو سکے۔ اس کلیہ کا آسان طریقہ لکھنے کا یہ ہے: کاز انورس بڑا بریکٹ شروع پھر چھوٹا بریکٹ کاز اے منفی سائن بی سائن ڈی۔ سائن بی سائن ڈی کے درمیان کوئی علامت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درمیان ضرب کی علامت ہے۔ پھر بریکٹ بند تقسیم بریکٹ شروع کاز بی کاز ڈی چھوٹا بریکٹ بند پھر بڑا بریکٹ بند تقسیم 15۔ سب سے پہلے آج یعنی 27 مئی کا نصف النہار معلوم کریں گے۔ اس کا کلیہ یہ ہے: ایل ٹی این مساوی ہے ایس ٹی این منفی بریکٹ شروع ٹی بی منفی ٹی ایس بریکٹ بند تقسیم 15۔ اس کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں۔ 27 مئی کو معیاری نصف النہار یعنی ایس ٹی این 11.954 ہے اور معیاری طول پاکستان کا 75 ہے اور ہمارے علاقے کا مقامی طول البلد 72.359 ہے۔ اب کلیہ حل کریں۔ ایل ٹی این مساوی ہے ایس ٹی این منفی بریکٹ شروع ٹی بی منفی ٹی ایس بریکٹ بند تقسیم 15۔ تو ایل ٹی این مساوی ہے 11.954 منفی بریکٹ شروع 72.359 منفی 75 بریکٹ بند تقسیم 15۔ پھر ایل ٹی این مساوی ہے 12.1306۔ یہ اس سے حاصل ہوا۔ اب کیلکولیٹر میں گھنٹوں منٹوں والا بٹن دبائے تاکہ نصف النہار کا وقت حاصل ہو جائے۔ یہ وقت جب ہم نے گھنٹوں منٹ والا بٹن دبایا تو یہ وقت حاصل ہوا 12:07:48۔ اس کو اپنے ساتھ محفوظ کر لے، باقی اوقات میں یہ کام آئے گا، یعنی یہ 12.1306 یہ خاص کر اپنے ساتھ محفوظ کر لے۔ اب فجر صادق کا وقت نکالیں گے، اس کے لیے یہ کلیہ استعمال ہوگا: کاز انورس بڑا بریکٹ پھر چھوٹا بریکٹ کاز اے منفی سائن بی سائن ڈی بریکٹ بند تقسیم بریکٹ شروع کاز بی کاز ڈی چھوٹا بریکٹ بند پھر بڑا بند تقسیم 15۔ اس کلیہ میں ایک ہی جگہ 108 لکھے، اس لیے کہ فجر و عشاء کے لیے یہی زاویہ مقرر ہے۔ بی کی جگہ اپنے مقام کا عرض البلد لکھے۔ ہمارے علاقے کا عرض البلد 34.515 درجے ہے اور ڈی کی جگہ اس دن کا یعنی 27 مئی کا میل الشمس لکھے۔ 27 مئی کا میل الشمس 21.358 ہے۔ ان سب کو اسی طرح لکھے: کاز انورس بڑا بریکٹ شروع چھوٹا بریکٹ کاز 108 منفی سائن 34.515 سائن 21.358 بریکٹ بند تقسیم بریکٹ شروع کاز 34.515 پھر کاز 21.358 چھوٹا بریکٹ بند بڑا بند تقسیم 15۔ اسی طرح کیلکولیٹر میں لکھے، بس اس سے یہ جواب آیا 8.8127۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ جو وقت نصف النہار آپ نے معلوم کیا تھا اس سے یہ منفی کریں، یعنی 12.1306 منفی 8.8127، تو اس سے یہ جواب آیا
3.3176۔ اب اس کو گھنٹوں منٹوں میں تبدیل کرنے کے لیے وہ مخصوص بٹن دبائے تو اس سے وقت فجر نکلے گا۔ یہ اس سے حاصل ہوا، میں نے اس بٹن کو دبایا تو یہ حاصل ہوا 3:19 اور 2.51 سیکنڈ، اور یہی 27 مئی کے فجر صادق کا وقت ہے ہمارے علاقے کا۔ پھر اگر مفتیان کرام جتنا احتیاط بتائے تو اس کے فتویٰ کے مطابق احتیاط جمع کرنے کی بھی گنجائش ہے اگر آپ دائمی نقشہ بناتے ہیں۔ وقت عشاء بھی اب آسانی کے ساتھ نکل سکتا ہے۔ اس کلیہ کو جب ہم نے حل کیا تو 8.812 جواب آیا تھا۔ اس کو وقت نصف النہار کے ساتھ جمع کریں، جو جواب آئے وہی عشاء کا وقت ہوگا۔ اس سے یہ حاصل ہوا، یعنی 13.13006 جمع 8.8127۔ جب ان دونوں کو ہم نے جمع کیا تو 20.9427 اس سے جواب آیا۔ آپ خود بھی کاپی پر اس کی مشق ضرور کریں۔ پھر اس کو گھنٹوں منٹوں میں تبدیل کریں تو اس سے 20:56 اور 33 سیکنڈ یہ جواب نکلے گا۔ پھر اس سے 12 منفی کریں تو عشاء کا وقت آپ کے گھڑی کے مطابق یعنی 8:56 33 PM نکل آئے گا۔ یہی ہمارے علاقے کا وقت عشاء ہے۔